الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. گرامی قدر حاضرین، میری آج کی تقریر کا موضوع غافلوں کے لیے چند تعزیانے ہیں۔ اگرچہ آپ کو میری تقریر کا موضوع کچھ بدلا ہوا سا محسوس ہوگا، اگر الفاظ میں کچھ تیز ہو، جملوں میں حرارت ہو، لہجے میں تلخی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں آج آپ کی غفلتوں پر تعزیانے برسانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی غیرت و حیا کی مزار کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں۔ میں مکے کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خون شہیدہ کی چھینٹیں اڑانا چاہتا ہوں۔ میں مظلوموں کی سسکیاں اور آہیں سنانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دین جس سے تم نے منہ موڑ لیا، جسے تم نے جن سے ارزاں سمجھ کر چھوڑ دیا، جس پر چلنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، جس کی حفاظت و اشاعت کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں، جس کے لیے تمہارے گھروں، دکانوں، شہروں، دیہاتوں اور محلوں میں کوئی جگہ نہیں، جسے سینے سے لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے بندوں، جانتے بھی ہو اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنا خون بہا گیا ہے، کتنے بچے یتیم کرائے گئے ہیں، کتنی عزتیں لوٹی ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کا اشاعت کا پروگرام ڈرائنگ روموں میں تیار ہوا تھا اور آرام دہ سواریوں کے ذریعے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا تھا؟ اگر تمہیں یہ دین اور ایمان کی دولت میراث میں مل گئی ہے تو کیا کسی اور نے بھی اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی؟ میرے دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے سے غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور چشم کا کشا میرے ساتھ آؤ۔ میں تمہیں ماضی کے چند مناظر دکھا دوں۔ یہ مکہ ہے، اسے ام القریٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں بیت اللہ ہے، جس کی بنیاد ملائکہ نے رکھی، جس کی تعمیر کا شرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ مگر ایک دور ایسا بھی آیا جب کعبہ میں 360 بت تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی۔ جب کعبے کی عبادت نہیں ہوتی تھی، پھر میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، جنس و انس کے نبی نے، مشرق و مغرب کے نبی نے، انبیاء علیہ السلام کی سردار نے ایمان کی دعوت دی، توحید کا اعلان کیا، شرک کی تردید کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ آپ اکیلے تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ صبح گھر سے نکلے ایک فکر اور طلب لے کر۔ فکر یہ تھی کہ انسان جہنم کا سامان بننے سے بچ جائے، طلب یہ تھی کہ ہر سینے میں ایمان کا نور سما جائے۔ لیکن جس سے بھی ملے اس نے ٹھکرایا، مذاق اڑایا، برا بھلا کہا، نبی کا دل ٹوٹ گیا۔ ہے اللہ، میں نے تیری بندگی کا حکم دیتا ہوں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں صلہ نہیں مانگتا، اجرت کی آرزو نہیں، سیادت کی خواہش نہیں، انہی کا بھلا چاہتا ہوں، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ انتہائی مغموم اور رنجیدہ خاطر ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پر دعائے اور محمد نے بڑے پیار سے پکارا: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ، بس ڈرا لوگوں کو رب سے اور بڑائی بیان کر اپنے رب کی۔ آپ ہمت کر کے نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ ایمان کی دعوت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، یا صباحا کا نعرہ لگاتے ہیں، کم و بیش 40 آدمی جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں: لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن آ رہے ہیں، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ ما جرینا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ لوگو، اگر ایمان اور توحید اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس مجمع میں آپ کا حقیقی چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کی بات سن کر اس نے بڑے نفرت کے ساتھ اپنے ہاتھ جھٹکے اور کہا: تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا،
کیا تو نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا؟ ہم تو بڑے مصروف و کام والے لوگ ہیں، تو نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ پھر وہ آپ کو گالیاں دیتا ہوا اور بڑا بڑا کہتا ہوا چلا گیا۔ سنساد نبوی میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، زندگی کے تمام ذرائع اور وسائل روک دیے گئے۔ ایک دو ماہ نہیں بلکہ پورے 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں اسی حال میں رہنے پر مجبور کیا۔ خود آپ کو مجبور کیا گیا، بوڑھے ابو طالب کو، معصوم بچوں کو اور ناتواں عورتوں کو مجبور کر دیا گیا۔ وہ ننھے بچے اس لیے بلبلاتے تھے کہ ان کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بن معونہ کو یاد کرو، جہاں 69 بہترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں شہید کیا گیا۔ وقت مختصر ہے، میں اسلامی تاریخ کی ساری قربانیوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ اگر وقت ہوتا تو میں تمہیں 14 صدی کی مجاہدوں کی اثار کیشے بتاتا، لیکن صرف قرون اولیٰ کی قربانیوں کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے میں تمہاری ضمیر کو جھنجھوڑنے اور غیرت کو بیدار کرنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دین اتنی قربانی کے بعد ہم تک پہنچا، آج اس کے ساتھ ہمارے رویے کیسا ہے؟ مسلمانوں، آج دین سے ہماری بے اعتنائی اور غفلت کو دیکھ کر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ اس نبی کی امت ہے جو میلوں کی مسافت طے کر کے، زخم اٹھا کر، تانے سن کر، گالیاں سہ کر، خون دے کر، بھوکا پیاسا رہ کر ایمان کی دعوت دیتا تھا، وہ دین کی محنت کرتا تھا۔ اگر دنیا کے جھمیلوں سے تمہیں فرصت ملے تو اپنی اسلامی تاریخ کے اولین دور پر ایک نظر ڈال لو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ دن کیسے پھیلا، یہ ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کے لیے کتنے گھر ٹوٹے، کتنے سر کٹے، کتنی جوانیں نثار ہوئی، اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اسے دبانے کے لیے کیسے حربیں آزمائے گئے، اس کی شمع گل کرنے کے لیے کتنی پھونکیں ماری گئی، کتنے معرکے بپا ہوئے، کتنی جنگیں لڑی گئی۔ اللہ کے بندو، ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، نصیحت مان لو، اپنی عالمی ذلت و رسوائی سے عبرت حاصل کرو، اپنی جگ ہزائی سے سبق لو۔ تم چند سو جگ ہزار تھے تو تمہاری قیمت تھی، آج تم کروڑوں سے متجاوز ہو لیکن تمہاری کوئی قیمت نہیں، تم سے کوئی مرعوب نہیں لیکن تم ہر کسی سے مرعوب ہو، تم سے کوئی نہیں ڈرتا لیکن تم ہر کسی سے ڈرتے ہو۔ امریکہ سامراج باؤل ہاتھی کی طرح تم میں سے ایک ایک کو پاؤں تلے روک رہا ہے، پھر بھی تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی۔ تمہاری زندگی میں یہودیت اور نصرانیت کی جھلک تو دکھائی دیتی ہے لیکن اسلام کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ اگر ابھی ہم اللہ کو راضی کر لیں، دین پر چلنا شروع کر دیں، ملی غیرت بیدار کر لیں، قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں، تو دنیا ہمیں رہنما بنا لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، بدر و احد والے فرشتے اتریں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے ایک نظم میں خوب نقشہ کھینچا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے، جو دین اتنی بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ خود